صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ سیدہ مزید رکھ سکیں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یا سبحان اللہ، تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت، ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جنہوں کی شکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ بے بلند سے بلند تر صلوات۔ آباد رہو، شاد رہو۔ دعا ہے میرے ان محسنین کی یہ صفحہ کریمہ اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزائے صفحہ پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم مجھ سمے اس بارگاہ میں جتنے حضرات بھی مولا کی مداحی کا شرف پا رہے ہیں، مولا سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے ہر مجلس کی طرح پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہی جملہ بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے اس کاروان کو کتنا سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے شجرہ طیبہ سے مودت عطا کر کے شجرہ خبیثہ پہ لعنت کا سلیقہ عطا کیا۔ امام حسین آپ کو سلام۔ خوبصورت آپ نے استقبال فرمایا، بات آسان ہے۔ اللہ نے درود بنایا ہے درود کے حقداروں کے لیے، لعنت بنائی ہے لعنت کے حقداروں کے لیے، اور لعنت کوئی اتنی تیز چیز ہے کہ اسے ایڈریس بتانا نہیں پڑتا۔ تھوڑے ہاتھ بلند کریں گے تو پھر بات بڑھے۔ اس کے خط میں باوجود پتہ نہیں لکھنا پڑتا، خود ڈھونڈ لیتے کہ کس پہ جانا ہے۔ اب یہ لعنت چلی کہاں سے؟ اسی کے دو جملے آج میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں۔ دعوت اسلام عام ہونے لگی، چونکہ وقت بڑا کیلکولیٹڈ سا ہے، میں نے ڈائریکٹ بات کا آغاز کرا۔ دعوت اسلام عام ہونے لگی تو رسول اسلام نے مظہر شاہ جی دعوت اسلام کے لیے خط لکھوانا شروع کیا، مختلف حکومتوں کے نام، مختلف بادشاہوں کے نام، مختلف ریاستوں کے نام۔ اب جملہ یہی ہے، اگر میں نے پہنچا دیا تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے 4 منٹ میں ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے، بولو گے ایسے جیسے بولنے کا حق ہے۔ یہ کوئی عام خط نہیں تھے، یہ لکھوائے رسول نے تھے، لکھے اللہ کے ہاتھ نے تھے۔ آیا کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی جان، ہاتھ اٹھائیے نا، پتہ چلے۔ امام حسین آپ کو بسم اللہ، لکھوائے رسول نے تھے۔ امام حسین آپ کی زندگی سلام، دعا چاہیے آپ سے۔ لکھوائے رسول نے تھے، لکھے اللہ کے ہاتھ، اور بڑی مہربانی ہے، لکھوائے رسول نے تھے، لکھے اللہ کے ہاتھ۔ اسی طرح کا ایک خط نجران کے عیسائیوں کی طرف بھی بھیجا تھا۔
توجہ، اب یہ نجران کے عیسائیوں نے اپنے علماء کو اکٹھا کیا. 3 عالم تھے اس وقت نجران کے عیسائیوں کے، 3 بڑے عالم تھے. میں نوجوان نسل تک امانت پہنچانے کے لیے نام بتا دیتا ہوں جو تاریخی کتابوں میں نے دیکھے. ایک کا نام عاقب تھا، ایک کا نام سید تھا، ایک کا نام منذر تھا. سید سیادت والا نہیں، سید اس کا نام تھا. عاقب، سید، منذر، 3 بڑے علماء تھے عیسائیوں کے، نجران کے عیسائیوں سے. بابا جی یہ خط جب پہنچا ہے نا تو چرچ میں، کلیسا میں ساری عیسائی قوم کو اکٹھا کر کے کہنے لگے ایک آنے والے کی اطلاع تو عیسیٰ بھی دے گئے. آئے آئے، ایک آنے والے کی اطلاع تو جناب عیسیٰ بھی دے گئے ہیں. خط پڑھ کے دیکھیں کہیں اسی کی دعوت نامہ نہ ہو. جب خط پڑھا نا، اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے، کون کون سوچ رہا ہے اور کون کون مجلس میں حاضر دماغی سے بیٹھا ہوا ہے. اللہ تمہیں اشارے ولایت میں رکھے. خط کی پہلی سطر پہ نظر پڑی تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. تھوڑا سا تو ماحول ہے، اب چہرے دیکھنے لگوں گا تو 1 سیکنڈ لگے گا. سارا ماحول میری آنکھوں کے سامنے ہے، دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سنو، لکھا ہوا تھا بڑھ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم نے چپ کر کے آیت سماعت فرما لی. یہ بسم اللہ اسی نے تو لکھی تھی جو خود پا کا نقطہ ہے. اللہ تمہیں سلامت. آپ بولے ہو نا جیسے بولنے کا، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ بسم اللہ اسی نے تو لکھی تھی، نقطہ ہے. اب خط کی تحریر اور نفس مضمون سنیے گا، وہ بھی فضائل کا سمندر. خط میں لکھا کیا میرے مولا نے؟ یہ دعوت اسلام ہے، رسول اسلام کے حکم سے بھیج رہا ہوں. توجہ، دعوت اسلام ہے، اللہ کے رسول کے حکم سے بھیج رہا ہوں. مان لو تو ٹھیک. توجہ، دعوت اسلام ہے، مان لو تو ٹھیک، ورنہ ہمارے پاس آسمان سے اترا ہوا وہ الحدید موجود ہے جس کا دستہ روز ید اللہ کے ہاتھ پہ سجدہ کرتا ہے. اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلام رہے دل سے شکر گزار ہوں. ذوالفقار ہمارے پاس موجود ہے. اچھا یہ ذوالفقار کوئی عام تلوار نہیں تھی. توجہ، جملہ عرض کر دوں، ہر جگہ یہ کہنے والی بات نہیں ہے. ذوالفقار نکلا ہے فقر سے. اب یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہونی چاہیے. فقرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ فقرہ، فے قاف 2 نقطوں والا اور رے. فقرہ عربی میں فقرہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالفقار کا اسلام میں وہی کردار ہے جو جسم میں ریڑھ کی ہڈی کا ہوتا ہے. آئے آئے، امام حسین تمہیں اشارے ولایت کرے. اور یہ آسمانی مقناطیس تھا، یہ عام تلوار نہیں تھا. بٹ صاحب اب بات کسی دوسری طرف نہ نکل جائے، مجھے موضوع نبھانا ہے. یہ آسمانی مقناطیس تھا. تم نے سنا نہیں کہ علی جنگ کرتے ہوئے کبھی 2 سر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی 1 سر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اگلے فوجی کا سر اتار دیتے ہیں، پھر 2 سر چھوڑ کے 4 سر پھر اڑا دیتے ہیں، پھر 1 سر چھوڑ کے 5 سر پھر اڑا دیتے ہیں. مالک اسکر نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے جو آتا ہے ہم گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جاتے ہیں، آپ 2 سر چھوڑ کے 3 کاٹ دیتے ہیں، 1 چھوڑ دیتے ہیں، 4 کاٹ دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام مولا علی مسکرا کے فرماتے مالک اسکر تم فوجی ہو کے لڑتے ہو، آؤ میں تمہیں راز بتاؤں. میری تلوار کوئی عام تلوار نہیں ہے. میری تلوار ہر قتل کرنے والے کی نسل میں قیامت تک جھانک کے دیکھتی ہے. مومن ہو تو چھوڑ دیتی ہے. آئے آئے، امام حسین تمہیں سلامت، اللہ تمہیں سلامت. وفد تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بس توجہ مل گئی ہے. 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بابا جی وفد تیار عیسائیوں کا ہو گیا. اب یہ نسل کو بتانے والی بات نہیں، یہ محرم میں نہیں بتانی تو پھر کہاں بتانی ہے؟ جلسے میں تو ٹائم ہی ہمیں 20 منٹ میں، محرم میں تو پڑھتے. امام حسین آپ کو سلامت. وفد عیسائیوں کا تیار کیا گیا. مدینے کے باہر پہنچے، گرد والے لباس اتارے، غسل کیا. سونے چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے لباس،
زیب تن ہیرے جواہرات سے مرصع تاج سر پہ رکھے، سونے چاندی کے زیورات پہننا شروع کیے، قیمتی قیمتی سنہری تاروں سے بنے ہوئے جوتے پاؤں میں پہنے، اور عمارت کی چکا چوند دکھانے کے لیے مدینے کی گلیوں میں داخل ہوئے۔ بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے۔ جب مدینے کی گلیوں میں پہنچے نا تو وہ جو علی کی تلوار کے صدقے غنی بنے تھے، ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا جی کرا، وہ جو جنم جنم کے بھکاری علی کی تلوار کے صدقے غنی بنے تھے، آواز دے کے کہنے لگے دیکھو دیکھو، عمارت ایسی بھی ہوتی ہے، لباس ایسے بھی ہوتے ہیں، تاج ایسے بھی ہوتے ہیں، زیور ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے مسلمانوں سے پوچھا اللہ کے رسول کا گھر کہاں ہے؟ ہم نے اللہ کے رسول سے ملنا ہے، کٹ نہ جائے وہ زبان جو علی کو سلام نہ کر سکے۔ ہم نے اللہ کے رسول سے ملنا ہے، اللہ کے رسول کا گھر کہاں ہے؟ مسلمان چپ کر گئے۔ ابو ذر بولا، آواز دے کے کہنے لگا ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، ان کا وہی گھر ہے جہاں اللہ رہتا ہے۔ اللہ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین تمہیں سلامت، ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، وہ سامنے مسجد نبوی کا دروازہ۔ اللہ مسجد میں نہیں رہتا، بولو مسجد اللہ کا گھر نہیں، رسول وہیں بیٹھے ہوئے۔ اب کسی کا ذہن انتشار کا شکار ہو جائے تو اس کی اپنے مقدر کی بات ہے۔ ویسے غازی کافر مشاعری کہنے سے جناب کا بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے تو صبح صبح اٹھ کے 5 دفعہ میرا نام لے کے غازی کافر مشرک مشاعری کہہ کے اپنا سکون لے لیا۔ میری طبیعت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، جملہ تو میں کہہ کے جاؤں گا۔ جب کہا نا ان کا وہی گھر ہے جو اللہ کا گھر ہے، مسجد نبوی میں پہنچے، دیکھا اللہ کا رسول زمین پہ موجود ہے۔ اب انہوں نے خلق رسول کے قصے بڑھ سب سنے ہوئے تھے۔ خلق عظیم کے مالک ہیں، خلق عظیم کے مالک ہیں، خلق عظیم کے مالک ہیں۔ مدرسہ جی دعا کیجئے کہ میں جملہ آسمان سے آگے کا کہنے جا رہا ہوں۔ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ سامنے جا کے رسول کو سلام کیا، رسول نے سلام کا جواب نہیں دیا، عمارت دیکھ کے رخ بدل لیا۔ پھر سامنے آ کے سلام کیا، رسول نے پھر رخ بدل لیا۔ باہر نکلے نا تو آواز دے کے کہنے لگے مسلمانوں تم تو کہتے تھے تمہارے رسول بڑے خلق عظیم کے مالک ہیں، ہم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ سارے مسلمانوں کی زبانوں پہ تارے لگ گئے۔ 650 سال کے بوڑھے نے زور ولایت سے کمر کو سیدھا کیا، زلیخا کی جوانی نے سلمان کو سلام کیا۔ سلمان نے سید کی کلائی میں ہاتھ ڈال کے کہا سیدھا رسول کی بارگاہ میں نہیں جاتے، پہلے آؤ اس کے دروازے تک جاتے ہیں۔ اللہ امام حسین کو میں سلام سیدھا رسول کے پاس، سیدھا رسول کے پاس نہیں چلے جاتے۔ اچھا اگر برادران اہل سنت اس مجمع میں موجود ہیں تو اپنے حصے کی بات لے کر دیں۔ سنی عالم دین نے اپنی کتاب میں، چلو کتاب کا نام بھی بتا دیں، کتاب کا نام ہے غنیۃ الطلب فی تاریخ الحلب۔ نام سن لیا؟ غنیۃ الطلب فی تاریخ الحلب، سنی عالم دین کی لکھی۔ اب فتویٰ دینا تو سنی عالم دین پہ لکھنا، بات اس نے میرے عقیدے کی کر دی، بھلے چاہے سنی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی میں بیٹھا۔ اس نے کہا کوئی بندہ تم سے یہ کہے کہ میں نے خواب میں رسول کو دیکھا، اس سے سوال کرو کیا تو نے رسول سے پہلے علی کو دیکھا؟ فیروز والا نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ امام حسین تو میں سلام ہے۔ کوئی بندہ آپ سے یہ بات کہے، سنی عالم دین لکھا، کوئی بندہ آپ سے یہ کہے میں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے، تو اس سے سوال کرو کیا تو نے علی کو رسول سے پہلے دیکھا؟ اگر وہ کہے دیکھا تھا تو مان لو کہ رسول کو بھی دیکھا۔ اگر وہ کہے کہ علی کو نہیں دیکھا تو اس کے منہ پہ کہہ دینا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول نے بتایا تھا میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے، دروازے سے پہلے شہر تک جا کون سکتا؟ اللہ امام حسین آپ کو سلام سیدہ گلال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ سید کی کلائی میں ہاتھ ڈالا، سلمان علی کے دروازے پہ پہنچے، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آواز دے کے کہنے لگے مولا آپ کا لکھا ہوا خط ہمارے پاس پہنچا، ہم آپ کی دعوت پہ آپ کے شہر میں آئے، خلق عظیم کے بڑے قصے سنے تھے، رسول نے تو سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ علی بادشاہ نے سر سے لے کے پاؤں تک عیسائیوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اس جملے پہ خصوصاً آپ سے دعا بھی چاہیے، سارے مجمع سے داد بھی چاہیے۔ سر سے لے کے پاؤں تک دیکھنا شروع کیا میرے مولا نے۔
اور زیر لب مسکرا کے فرمائے یہی پہن کر گئے تھے؟ آئے آئے امام حسین جن کی تاریخ میں نظر کیا یہی پہن کر گئے تھے؟ اچھا میں مثال شان رضا بھائی سید ہونے کے باوجود مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، شادی شفقت فرماتے ہیں، ان کا بڑا پان ہے، ورنہ ہمارا ان سے کیا مقابلہ ہے، کوئی ساتھ بیٹھنے کا حصہ بھی نہیں ہمارا بنتا، فرق ہی اتنا بڑا ہے، یہ آل رسول ہے، ہم امتی ہیں لیکن پیار کرتے ہیں۔ لیکن میں ایک مثال دوں، یہ مجھے دعوت دے اپنے گھر کھانے پہ شادی، اور میں کوئی 50,000 کا سوٹ پہن لوں، 1.5 لاکھ کی راٹوں کی گھڑی باندھ لوں، 3 کروڑ کی V8 میں بیٹھ کر میں شان رضا کے گھر پہنچ جاؤں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں اپنی عمارت کی چکا چوند دکھانا چاہتا ہوں کہ پتہ لگے میں کتنا امیر ہوں، میرا سٹیٹس کتنا ہے۔ علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں یہ پہن کے اللہ کے روب پہ روب جمانے گئے تھے۔ آئے 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 امام حسین تمہیں سلامت، شکر گزار ہوں جو صدر میں بولا، یہ پہن کے اللہ کے روب پہ روب جمانے گئے تھے، یہ لباس اسے دکھانے گئے تھے جس کے بچے جب چاہے جنت سے منگوا لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جس کے بچے جب چاہے، اور یہ سواریاں کسے دکھانے گئے تھے؟ جس کے بچوں کی سواری اللہ کی حمد بنتی ہے۔ یہ صدر زمین پہ چلی گئی۔ چلو امام حسین آپ کو حصارے میں لائے، مولا فرماتے سادہ لباس پہنو، سادگی سے جاؤ، وہ سادگی پسند کرتے ہیں، وہ سادگی پسند کرتے ہیں، بلکہ جو تاریخ کے فکرے وہ عرض کرتے ہیں جو آنکھوں سے کتاب میں دیکھیں۔ مولا فرماتے ہیں میرا حبیب سادگی پسند کرتا ہے، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا۔ 25% ماحول پہنچا ہے، 75% پیچھے رہ گیا ہے، لیکن چاہتا ہوں سارا کاروان میرا رفیق سفر ہو جائے۔ علی فرماتے ہیں میرا حبیب، میرا حبیب، میرا حبیب، میرا حبیب، اللہ کرے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے، میرا حبیب سادگی پسند کرتا ہے۔ محمد کہتے ہی اسے ہیں جسے یا اللہ حبیب کہہ سکے یا علی حبیب۔ آہا امام حسین تمہیں سلامت ہے، جی کر ہاں، جی کر ہاں، سادہ لباس پہنے پہنچے رسول کی بارگاہ۔ اب جو پہلے سلام کا جواب نہیں دے رہے، شان رضا بھائی اب رسول نے اٹھ کے استقبال کیا، صف پہ جگہ دے۔ اب میرا ایک سوال ہے شیعہ سنی واجب الاحترام دوستوں سے کہ یہ چند لمحوں میں ہوا کیا ہے؟ پہلے رسول جواب نہیں دے رہے تھے، اب استقبال فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ چند لمحوں میں عیسائیوں نے کیا کیا ہے؟ پھر رسول سے ملنے آئے تھے، رسول ملے نہیں، پھر علی کی بارگاہ میں چلے گئے، پھر رسول نے اٹھ کر استقبال کیا۔ عیسائیوں کے عمل نے تمہیں یہی تو بتایا ہے، رسول اسے ملتے ہی نہیں جو علی کے پاس سے نہ ہو گیا ہے۔ اللہ امام حسین تمہیں سلامت، پیغام کا ادا ہو گیا، رسول اسے منہ ہی نہیں لگاتے۔ اللہ کا رسول اسے منہ نہیں لگاتا جو علی کی بارگاہ میں جھک کر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ بیٹھے دسترخوان لگا، یا رسول اللہ کچھ باتیں کرنے آئے۔ رسول فرماتے ہیں ہمارے خاندان کا وتیرہ ہے، ہم 3 دن مہمان رکھتے ہیں، جو ضروری باتیں۔ 3 دن مہمان نوازی ہوئی، 3 دن کے بعد ظہرانے کے بعد، ظہرانہ دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں، ظہرانے کے بعد دسترخوان پہ بیٹھے بیٹھے عیسائیوں نے کہا یا رسول اللہ اب اجازت ہے ہم کچھ سوال کر لیں۔ اب یہ جملہ زمین پہ نہیں جانا چاہیے، علی والے کے دل پہ اترنا چاہیے۔ یا رسول اللہ اجازت ہے ہم کچھ پوچھ لیں؟ رسول فرماتے ہیں پتہ تو ہمیں ہے کہ تم کیا پوچھنے آئے۔ آئے آئے کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایکسپیکٹیشن تھی اس صدر میں تم بولو گے، پتہ تو مجھے ہے کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو، لیکن تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ سوال تم کرو۔
تہذیب آل محمد ہے، پتہ ہمیں ہے کہ تم کیا پوچھنے آئے تھے، لیکن تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ سوال تم کرو۔ اب اللہ کرے زبان کو بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے، کائنات کی ملکہ تمہیں اظہار ولایت میں رکھے، آواز دے کے کہنے لگے یا رسول اللہ پوچھنے یہ آئے ہیں کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ آپ کا جھومنا بتا رہا ہے، آپ میرے کہنے سے پہلے پہنچ گئے، میں کہتا ہوں آپ باقی ذرا شہپر مودت کو تیار کرو۔ یا رسول اللہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں کر دی نا بشری غلطی، کر دیا نا سوال الٹ، یہ نہ پوچھو کہ عیسیٰ کو ہم کیا مانتے ہیں، پوچھو یہ عیسیٰ ہمیں کیا مانتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، امام حسین آپ کو سلامت، یہ پوچھو عیسیٰ ہمیں کیا مانتا ہے۔ تو عیسیٰ کو ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں جو وہ منواتا ہے۔ بس اب تو فیروز والے والوں بات بحث میں بدل گئی۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، رسول کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے۔ عیسائی شادی کہہ رہے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مصطفیٰ فرما رہے تھے عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے۔ بحث و تکرار میں دلائل کا تبادلہ ہونے لگا۔ رسول نے فرمایا آخر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے عیسیٰ کا باپ نہیں ہے۔ رسول آواز دے کے کہنے لگے آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، پھر آدم زیادہ حقدار ہے اللہ کا بیٹا ہونے کا، اگر یہی تمہاری دلیل ہے۔ 45 آیتیں زیگم شاہ جی پے در پہ، یہ جملہ بھی بولنے والا ہے میرے سامنے محترم۔ 45 آیتیں، 40 سے لے کر 45 آیتیں پے در پہ اللہ نے سورہ آل عمران کی اتاری۔ میں کہہ گیا اور تو رہ گیا۔ میں کہتا ہوں والے والے منمانی تو نے اپنی توحید ہے، تجھے سورہ قل ہو اللہ اتارنی چاہیے، نہیں پھر رہ گئے۔ سورہ آل عمران کیوں اتارنی چاہیے؟ تو سورہ توحید پہ تو نے منوانا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ لم یلد ولم یولد ہے، تجھے اتارنی چاہیے کہ سورہ قل ہو اللہ کی آیت ہے، تو اتار ہے سورہ آل عمران کی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ واسطے کے کہنے لگا جاہلو تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں جو مجھے منوانے جا رہے ہیں نا آیتیں بھی انہی کی صورت کی ہیں۔ اللہ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ اچھا جی بات طے ہو گئی، مباہلہ کریں گے، اور یہ پیشکش بھی عیسائیوں نے کی کہ ہم کل مباہلہ کریں گے، وقت مقرر ہو گیا۔ اچھا ایک بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے، وہ بتانا ضروری ہے، نسل کو آج نہ بتائی تو پھر بڑی دیر ہو جائے گی۔ 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو غدیر ہوا، توجہ 10 ہجری 18 ذی الحجہ کو رسول نے بابا جی من کرتو مولا کا اعلان کیا۔ 21 ذی الحجہ 10 ہجری کو نجران کے عیسائی مدینے پہنچے۔ مجھے پتا ہے داد کہاں لینی ہے، پاگل نہیں ہوں، اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو جھوم جائے گا اس کے مرتضی میں۔ پھر سنو 18 ذی الحجہ 10 ہجری غدیر، ٹھیک 3 دن بعد 10 ہجری 21 ذی الحجہ نجران کے عیسائی مدینے پہنچے، ٹھیک 24 ذی الحجہ 10 ہجری مباہلہ ہوا، اور یہ جو مباہلہ سے ایک رات پیچھے ہے نا 23 اور 24 کے درمیان والی رات، اب بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے، مباہلہ سے ایک رات پیچھے والی رات یہ وہ رات ہے جب 5 تن حدیث کسا میں چھپے تھے۔ نہیں پتا تھا نا آپ؟ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت، یہ دینے والے کی عطا ہے اپنا کوئی کمال، سید آپ کو سلامت۔ یعنی 23 ذی الحجہ کو حدیث کسا کا واقعہ، 24 ذی الحجہ 10 ہجری کو مباہلہ کا واقعہ۔ فکرہ بدل دوں، رات کو 5 تن چھپے تھے، صبح کو نکل پڑے گے۔ اللہ اللہ امام حسین آپ کو سلامت۔ جب مباہلے کا وقت مقرر ہو گیا تو پھر قرآن کی آیت آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اب اس کا صحیح اور اردو ترجمہ کسی خطیب سے کسی مولوی سے سن لیجئے گا، مجھے کچھ مصروں کا سفر عطا ہوا ہے وہ سن لیجئے اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ ہے اجازت بابا جی پڑھوں؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے حبیب کہہ دو کہ بیچ میدان ہم ایک میدان لگا رہے ہیں۔
اردو ادب کو سن سکتے ہیں وہ بندے ذرا مجھے دیکھیں. بس میں آپ کی سوچ سے پہلے ممبر خالی کر کے جا رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں حبیب کہہ دو کہ بیچ میدان ہم ایک میدان لگا رہے ہیں, تمہارے بیٹوں کو بھی بلا کے ہم اپنے بیٹے بلا رہے ہیں. بندہ کون سا ہے جو کھاتا آل محمد کا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے؟ نصابی نفسوں کے ساتھ لانا, نصابی نفسوں کے ساتھ لانا. اٹل حقیقت سنا رہے ہیں, ہم اپنے انفس کے ساتھ اپنی نساء کی ملکہ کو لا رہے ہیں. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلام. اب وقت نہیں ہے کہ ایک جملے کے تعاقب میں چلا جاؤں. ہم اپنے انفس کے ساتھ اپنی نساء کی ملکہ کو لا رہے ہیں. بھائی اپنے کمال پہ ناز یہ سیدہ کی عطا پہ ناز کر کے کہنے لگا ہوں کہ آپ کا عزت والا کاروان اٹھ کے بھی داد دیتا رہے نا, قیمت نہیں ہے جو دو گے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا. اللہ آگے فرما رہا فناجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ترجمہ کروں, اللہ کہہ رہا ہے بجا کے ڈنکا جہاں میں حق کا, بجا کے ڈنکا جہاں میں حق کا. مجھے یہ یقین ہے کہ سارے بولو گے, لیکن یہ نہیں پتا کہ کون کتنا بولے گا. بجا کے ڈنکا جہاں میں حق کا, غرور باطل کو نوچ لے گی, جو ہوگا جھوٹا تو یاد رکھنا ہماری لعنت دبوچ لے گی. اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلام. جو ہوگا جھوٹا, امام حسین آپ کو سلامت رکھے, جو ہوگا جھوٹا تو یاد رکھنا ہماری لعنت دبوچ لے گی. اچھا, آیت میں ذکر ہے بیٹوں کا, اور تاریخ اسلام کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں. اس وقت رسول کا صلبی حقیقی بیٹا دنیا میں موجود. توجہ, برادران اہل سنت اپنے علماء سے پوچھ لیں, برادران اہل تشیع اپنے علماء سے پوچھ لیں. رسول کا صلبی بیٹا دنیا میں موجود تھا, زندہ, لیکن رسول نہیں لے کے گئے. توجہ, ضروری نہیں کہ ہر بات پہ تم جھوٹ جاؤ, کچھ باتیں سوچنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. رسول کا صلبی حقیقی بیٹا تھا لیکن نہیں لے کے گئے. کیوں؟ کیونکہ آیت میں سیغہ ہے جمع, رسول بیٹوں کو لے جا. رسول کی آواز ہی پالنے والے کہاں سے لے جاؤں؟ فرمایا اسی دروازے پہ جا جہاں سے بیٹے ملتے ہیں. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں حصار ولایت تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جسے بنایا ہے میں نے انفس. اب رسول نے سوال کیا, اللہ نے جواب دیا. جسے بنایا ہے میں نے انفس, اسی کے دو نور عین لے جا. 4 سال سے آپ کی نوکری کر رہا ہوں اور میرے سے بہتر آپ کا مزاج جانتا ہی کوئی نہیں ہے. اگلے مصرے میں تم ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے. جسے بنایا ہے میں نے انفس, اسی کے دو نور عین لے جا. جو بیٹے دیتا ہے کل جہاں کو, اسی کے در سے تو چین لے جا. اللہ. امام حسین کو میں حصار ولایت میں رکھے, اسی کے در سے. زیادہ دور کی بات ہی نہیں کر رہا, ابھی سے 2-3 گھنٹے پہلے داروغہ والا آخری منٹ علی مسجد میں وہ عزت عطا ہوئی ہے مصروں پہ پہنچ, جیسا کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا. اب یہ تو میرا گھر ہے, یہاں میں نے کون سی ذاکری بنوانی ہے, بس خیرات چاہیے اور اتنی دینا کہ میں قبر کی دیوار تک دعا کرتا چلا جاؤں. رسول اللہ آواز دے کے کہتا ہے میرے حبیب یاد رکھنا, طلوع کیا ہے خدا جنہوں نے, طلوع کیا ہے خدا جنہوں نے. میں مصرع پڑھ گیا ہوں, تیرے پہنچنے میں کمی رہ گئی. طلوع کیا ہے خدا جنہوں نے, طلوع کیا ہے خدا جنہوں نے, وہی شاہ مشرقین لے جا. حسن کو اپنا عصا بنا کے لگا کے دل سے حسین لے جا. حسن کو اپنا عصا بنا دیا. اللہ اکبر. حسن مولا چلے تھے رسول کی انگلی پکڑ کے. توجہ. اور جب حسن نانا کی انگلی پکڑ کے میدان مباہلہ کی طرف چلے تھے تو آسمان کی آنکھ نے پھر منظر دیکھا, ابو طالب کی انگلی کے ساتھ محمد کیسے چلتے ہیں. ادب نواز لوگوں سے میری بات ہے. امام حسین آپ کو حصار ولایت کرے, حسن کو اپنا عصا بنا کے لگا کے دل سے حسین لے جا. اب پہنچے نا میدان مباہلہ میں, ایک فکرہ عرض کر دوں گا جی آپ سے دعا لینے کے لیے. جیسے آیت کا نزول ویسے چلے رسول. آئے امام حسین آپ کو سلامت رکھیں.
जैसे आयत का नज़ूल, ये 5-4 साहिबान आप मुझे उतनी प्यारे हैं जितना सारा मजमा प्यारा है। बोलिए, आप भी मुझे फील हो रहा है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जैसे आयत का नज़ूल वैसे चले रसूल। दोनों शहजादे एक उम्र के साथ, एक सीने के साथ, पीछे सैयदा, पीछे अमीरुल मोमिनीन। अब पंजतन जो चले हैं ना, वो जो ईसाई अकड़े बैठे मुबाहला करेंगे, मुबाहला करेंगे, मुबाहला करेंगे, मुबाहला करेंगे। पंजतन पे निगाह पड़ी, जो सबसे बड़ा आलिम था ना आकिब, ईसाई कौम के सामने जाके कहता है हाथ जोड़ता हूँ मुबाहला न करना। बात वो करूंगा आसमान तेरी झोले में उतर आएगा। हाथ जोड़ता हूँ, मिन्नत करता हूँ, माफी मांग लो, जजिया पेश कर दो, इनसे मुबाहला ना करना। ईसाई कौम चिढ़ खा के गुस्से में आके कहती है तुम्हारे कहने पे घर छोड़ा, घर बार छोड़ा, बच्चे छोड़े, सफर किया, खर्चा किया, इतनी दूर मदीने में आए, 20 दिन यहाँ रहे, अब तुम रोज हमें उकसाते रहे मुबाहला करेंगे, मुबाहला करेंगे, मुबाहला करेंगे। एक लम्हा हुआ है, अब तुम बदल कैसे गए? तुम्हारा ज़हन कैसे बदल गया? वजह क्या है? देखा क्या है? ईसाई आवाज देके कहने लगा जो मैं देख रहा हूँ ना वो तुम नहीं देख रहे, जो मैं देख रहा हूँ ना वो तुम नहीं देख रहे, जो मैं देख रहा हूँ ना वो तुम नहीं देख रहे। ईसाई आवाज देके कहने लगे क्या देखा है? आलम दीन इनका पादरी बोल के कहता है मैंने देखा है वो इन्नमा का हिसार बन के खुदा की गैरत तवाफ में है। बंदा देखो ना जो खाता अली का हुआ और दांत बचा के घर ले जाए, मैं मान ही नहीं सकता। जब दिल में अली नहीं है या अकीदा साथ नहीं दे रहा, तीसरी वजह ये तो मेरे साथ का बोल। ईसाई आवाज से कहने लगा वो इन्नमा की हिसार बन के खुदा की गैरत तवाफ में है। दरूद का एक वजूद होकर निगाह वहदत तवाफ में है। कबाए सजदा पहन के हर एक मलक की इस्मत तवाफ में है। ईसाई कह रहे समझ के किबला जनाब ईसा की सब इबादत तवाफ में है। अल्लाह अल्लाह, समझ के किबला, समझ के किबला जनाब ईसा की सब इबादत तवाफ में है। मिसरा वो कहने जा रहा हूँ आसमान कीमत में ले आओ तो कीमतन कबूल ही नहीं करता। मोहब्बत समझ के एक हाथ हवा में उठा देना मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। ईसाई कहते हैं वजह क्या है? तूने देखा क्या है? बता तो सही। एक लम्हा पहले हमें उकसाया जा रहा था मुबाहला करेंगे, मुबाहला करेंगे, मुबाहला करेंगे, अब पंजतन को देख के तेरा दिमाग बदल कैसे गया है? ईसाई आवाज देके कहता है आओ मैं तुम्हें बताऊं मैंने क्या देखा है। कदर की सांसें अटक गई है, कट न जाए वो जुबान जो आले मोहम्मद को सलाम न कर सके। ईसाई कहता है कदर की सांसें अटक गई है। जाने रदा माहौल देखना अपने मजमे का। ईसाई कह रहा है कदर की सांसें अटक गई है, कज़ा की धड़कन रुकी हुई है। मैं अपनी मरियम को देखता हूँ इन्हीं के आगे झुकी हुई है। अल्लाह अल्लाह छोड़ दिया करबला के गरीब ने वतन। यही हक बनता था इस्तकबाल मसाइब। माज़रत के साथ बाबा जी उलमा व ज़ाकिरीन ने दिन रात पैदल सफर कर करके ये जिक्र हम तक पहुंचाया। शुक्रगुजार है, उनकी कब्रों को सलाम है। उन्होंने मुहर्रम पढ़ने की एक तरतीब रखी है। यकम को ये पढ़ो, 2 को ये पढ़ो, 3 को ये पढ़ो, तरतीब बनाई है ना असातिज़ा ने। लेकिन मैं उनकी रूहों से माफ़ी मांग के, मेरे पास कोई मज़ामीन की तरतीब नहीं है। क्यों नहीं है? क्या करूं? दिन 10 हैं, जनाजे 72 हैं। सोच में हूं कौन सा पढ़ूं, कौन सा छोड़ दूं। कोई खतरा नहीं था करबला के गरीब के दीन पर, कोई खतरा नहीं था हुसैन के दीन पर। दलील तो बंदे पढ़ते ना हुसैन के दीन पे खतरा नहीं, ना हुसैन के दीन पे कोई खतरा नहीं। अब शिया सुन्नी बोल के जवाब देंगे जब 9,82,000 तलवार जिसका एक सजदा नहीं रोक सके, जो मारिफत सुन के रोने की आती है। 9,82,000 तलवार जिसका एक सजदा न रोक सके, उसके दीन को क्या खतरा हो सकता? खतरा था तो तेरे और मेरे दीन, तेरा और मेरा दीन बचाने के लिए 7 साला ज़ईफ़ा बेटी को घर छोड़ा।
मरहबा मरहबा, तुम्हें मातम का कोई अनोखा सलीका आता हुआ। मेरा पढ़ देना आसान है, तेरा सुन लेना आसान है। 7 साला ज़ईफ़ा बेटी को घर छोड़ा। सुन्नी भाई एतराज करते हैं, जब देखो पीटते रहते हैं। कभी हमारे पास आके बैठो ना, हम तुम्हें बताएं आले मोहम्मद के घर का नुकसान क्या हुआ है। कभी जमाने में 7 साला बेटी को ज़ईफ़ होते देखा है, जिसके बाल सफेद हो, असा की टेक पे चलती हो, कमर झुकी हुई, कभी नहीं देखा ना। लेकिन ये आले मोहम्मद का घर है, यहाँ कोई मस्तूर 18 साल में ज़ईफ़ हुई है। अज़म अल्लाह हुजूरकुम, कोई 7 साल में ज़ईफ़ हुई है। और एक बच्ची को मैंने देखा जो 4 साल में ज़ईफ़ हुई है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। पढ़ूंगा जनाब मासूमा के मसाइब भी पढ़ेंगे किसी मजलिस में। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयदो गैर सैयदो, बंदे एतराज करते हैं क्या जनाब सुगरा से हुसैन को प्यार नहीं था? प्यार तो इतना था। और फिर माजरत के साथ पढ़ने वालों से बंदे पढ़ देते हैं, हुसैन जनाब सुगरा को इसलिए साथ नहीं लेके गए, शाकिल बतूल से मिलती थी। किताबों में लिखी हुई हैं ये बातें, लेकिन मेरा ज़हन नहीं मानता। इंसाफ करो, जो साथ जा रही हैं वो बतूल से कम है कोई? आज़म अल्लाह हुजूरकुम। और रही बात प्यार की, वो कहता है हुसैन को प्यार नहीं था। प्यार तो रोने वालों इस मासूमा से हुसैन को इतना था, पर सब हो सकता है इससे आगे मुझे मसाइल पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। इतना प्यार था करबला के गरीब को इस मासूमा से। बाली जब 2 मील कर काफिला वतन से बाहर आया है, मदीने से कारवान हुसैन का बाहर आया है, हुसैन आवाज लेके कहते हैं अब्बास जी मेरा मौला, जरा बहनों के महमल के साथ घोड़ा रख, मैं पलट के बीमार का हाल देख। बड़ा कोई अमीर मिजाज बंदा है जो अभी मातम नहीं कर सकता। अज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। मजलिस नहीं करबला बन गई। ये मेरे बानियों का खुलूस है, मेरा कोई कमाल नहीं। अल्लाह इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। मजलूम की सफ़े अज़ाब बिछाते हैं, रसूल की बेटी इनकी मेहमान है, बड़े मुकद्दर के यावर हो। दुआ कर देना, खैरात मांगने आते हो इस बारगाह से, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो गैर सैयदो, हुसैन जो पलटे हैं ना वापस माँ की हवेली की तरफ, रोने वाले चंद कदम के फासले पे शान रजा हुसैन घोड़े से उतर बैठे, कदमों पे कदम रखते आहिस्ता आहिस्ता। ये जुमला मैं अपनी इज्जत वाली माओ बहनों बेटियों के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। और सैयदो गैर सैयदो, हुसैन ने माँ की हवेली का दरवाजा नहीं खोला। अल्लाह करे मर जाऊं या सदर ना पढ़ सकूं। दहलीज की ओर से झांक के ना शादी एक मंजर हुसैन ने अंदर देखा। हुसैन जैसा साबिर चीख मार के रो पड़ा, मौला तुमने क्या देखा? मौला फरमाते मैंने देखा घर की दीवारें थी, बीमार का माथा था। जहां सर टकराती थी दीवार का रंग सुर्ख हो जाता था। आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तक बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। मैं ना करवाऊंगा। जहां सर टकराती थी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, दीवार का रंग सुर्ख हो जाता था। ज़ाकरी कवानीन को देखता तो यहाँ मजलिस मुकम्मल था, लेकिन मुझे पुरसा देना सादात को एक जुमला वाजिब समझ के कहूँगा। तेरा क्या ख्याल है अकबर की जुदाई में सर टकराती थी, हुसैन की जुदाई में इतना मातम करती थी? बेशक अकबर और हुसैन की जुदाई भी बड़ा इम्तिहान था, लेकिन इस वजह से सुगरा दीवारों से टक्करें नहीं मारती थी कि कुरान सर पे रख के कहोगे तो कल किताब मक्तल की मिंबर पे तुम्हें दिखा दूंगा। ये राज खुला था ज़ैगम शाह जी उस खत में जो जनाब सुगरा ने हुसैन के नाम पे लिखा था। कितना मातम करोगे? और कासद लेके करबला उस वक्त पहुंचा जब हुसैन पर्ची खींच रहा था। बड़ा कोई पत्थर दिल बंदा है जो अभी मातम नहीं कर सकता। अकबर के खून आलूदा सीने पे खड़े होके सुगरा का शब्बीर ने खत खोला और उसमें ये राज लिखा हुआ था। बंदा कौन सा जो शिया होके मातम नहीं कर सकता? उसमें जनाब सुगरा ने लिखा हुआ था सर टकराने का राज। सैयदों मुझे माफ कर देना, मेरे पास मुतबादल लफ्ज़ नहीं है, मैं छुपा नहीं सकता। जिगर दुखेगा मुझे माफ कर देना। और रोने वाले बीमार में लिखा हुआ था बाबा तू तो मुझे छोड़ के चला आया, बाबा तेरे बाद मदीने के बेगैरत मुझे वही धमकियां देते हैं